سوکن کو کیسے برداشت کروں؟ میرے شوہر نے دوسرا نکاح کیا ہے تو مجھے برداشت نہیں ہو رہا، میں کیا کروں؟ سوکن کو کیسے برداشت کروں؟ بنت عبداللہ. یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو آزمائشوں کا گھر بنایا. یہاں ہماری سب خواہشات پوری نہیں ہوتی، نہ مردوں کی ساری خواہشات پوری ہوتی ہیں نہ عورتوں کی. مردوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں، عورتوں پہ بھی آزمائشیں آتی ہیں. تو جو ان آزمائشوں میں صبر کرتا ہے، اللہ پہ اعتماد اور توکل کرتا ہے، تو اللہ اسے دنیا میں بھی اس کا اجر عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی. اور جو ان آزمائشوں میں صبر نہیں کرتا، شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، ہائے ہوئے کرتا ہے، تو دنیا میں بھی ٹینشن اور اجر بھی ضائع ہوا، آخرت میں بھی ٹینشن. تو علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ مردوں کے لیے اللہ کے حکام الگ اس طرح کے ہیں، عورت کے لیے الگ طرح کے حکام ہیں. بہت سی آزمائشیں مردوں پہ آتی ہیں، تو جیسے اس میں حکم یہ ہے مرد کو کہ وہ صبر کرے، تو اسی طرح بہت سی آزمائشیں دنیا میں عورتوں پہ آتی ہیں، نیک عورتوں پہ بھی آ سکتی ہیں. تو اس میں بھی عورت کے پاس صبر کرنا ہے. اس نے صبر کرنا کیسے وہ میں بتاتا ہوں. تو عورت پر سوکن آ جانا یہ دنیا میں عورت کے لیے بہت بڑی بڑی آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے. تو اس میں مسلمان عورت کیا کرتی ہے؟ وہ صبر کرتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی میرا شوہر مر بھی سکتا تھا. میں اکثر بیانات میں ایک واقعہ سناتا ہوں اپنے پرانے دوست کا. بڑے مالدار تھے، بڑے اٹریکٹیو تھے، بڑے خوبصورت تھے. میں نے ان سے کہا کہ آپ دوسری شادی کریں، آپ کو اللہ نے پیسہ بھی دیا ہے. کتنی طلاق یافتہ بیوہ کنواری لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، آپ ایک الگ گھر لے کے اسے بھی شادی کریں. آپ کتنی عورتوں کو آپ تو 4 عورتوں کو ٹھکانہ دے سکتے ہو آرام سے. لیکن وہ کہتے تھے یار مجھے اپنی پہلی بیوی پہ ترس آتا ہے، وہ کیا اس کے تو دل پہ آرے چلیں گے، وہ تو بہت غم سے مر جائے گی وہ. میں ان کو بہت سمجھاتا تھا کہ دیکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ بھی ایک غم ہے، میں مانتا ہوں عورت پہ سوکن آتی ہے، غم ہوتا ہے عورت کو. لیکن ان عورتوں کا کیا ہوگا جن کو شوہر ہی نہیں مل رہا؟ تو ایک چھوٹا نقصان ہو رہا ہے ایک عورت کا کہ اس کا شوہر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے، اور ایک عورت کو سرے سے شوہر ہی نہیں مل رہا. تو یعنی ایک کو ایک نوالا بھی روٹی کھانے کے لیے نہیں ہے، وہ بھوک سے مر جائے، اور دوسرے کو 2 یا 3 پراٹھے کھلا رہے ہیں آپ. تو ڈیوائیڈ کر دیں تو اچھا نہیں ہے کہ دونوں کو ایک لائف مل جائے. اور دوسرا میں نے کہا کہ آپ کی جو فرسٹ وائف ہے اس پہ جب سوکن آئے گی، تھوڑے دنوں میں بڑے سے بڑا غم انسان بھول جاتا ہے. تو تھوڑے دنوں میں یوز ٹو ہو جاتا ہے انسان. وہ غم وقتی ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ زخم بھر جاتے ہیں. 1400 سال ہو گئے، مسلمان ہمیشہ سے 2 3 شادیاں کرتے آ رہے ہیں نا. تو کیا ساری دنیا کی عورتیں ڈپریشن سے مر گئی ہیں؟ کہ ظاہر ہے عادی ہو جاتی ہیں کچھ دنوں میں. سعودی عرب میں لوگوں کا معمول ہے، صومالیہ میں تو دوسری شادی نہ کرو تو عورتیں معیوب سمجھتی ہیں کہ میرا میاں دوسری کیوں نہیں کر رہا. ایسا رواج ہے ساری دنیا میں. تو صرف بر صغیر انڈیا پاکستان میں یہ حساب کتاب ہے کہ ایک ہی بیوی. تو اگر یہ ایسا غم عورت کے لیے ہوتا جس کو برداشت کرنا عورت کے لیے ممکن ہی نہ ہوتا تو پھر اللہ یہ قانون نہ بناتے، مرد کو اجازت ہی نہ دیتے. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب سے زیادہ اپنی مخلوق کا خیال کرنے والے ہیں. تو میں نے ان کو بہت سمجھایا، وہ نہیں مانے. انہوں نے کہا نہیں بھائی بہت مشکل ہے. پھر انہوں نے کہا عدل نہیں ہو سکتا. میں نے کہا آپ عالم ہو، مفتی ہو، آپ کے پاس پیسہ بھی ہے، آپ اگر عدل نہیں کر سکتے تو پھر کون ہے جو عدل کرے گا. خیر میری ان سے رات بڑی بحث ہوئی. تو صبح پتہ چلا جی ان کے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی اہلیہ کا ہمارے گھر میں فون آیا کہ بھائی میرے میاں تو رات دوسری شادی کی بات کر رہے تھے اور میں نے رونا دھونا کیا، تو وہ مجھے تسلی دے کر گئے کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گا. اور دوپہر ان کی میت آئی ہے، گھر میں ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا. تو کہا کہ میں نے تو اپنے شوہر کو دوسری شادی سے منع کیا، لیکن جن عورتوں کے میاں دوسری شادی کر لیتے ہیں اللہ کی قسم ان کا غم میرے غم سے بہت کم ہے، کیونکہ میں تو اپنے بچوں کے باپ سے ہی محروم ہو گئی. تو اب زندگی بھر کے لیے نا وہ ظاہر ہے بیوہ عورت کو پھر دوبارہ نکاح بڑا مشکل ہوتا ہے، پھر اس کو اس اسٹیٹس کا، اس اسٹینڈرڈ کا شوہر ملنا بڑا مشکل ہوتا ہے. تو مجھے نہیں پتا اب ان کی اب دوبارہ شادی ہوئی نہیں ہوئی. اس واقعے کو بھی خیال تقریباً 14-15 سال تو ہو گئے ہیں اس واقعے کو بھی. تو لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اب بھی تو ان کو صبر آ گیا نا ان کی وائف کو. تو عورت کو یہی سوچنا چاہیے، میں نہیں کہہ رہا عورت کو کہ اپنے میاں کو دوسری شادی کی ترغیب دیں یا کوئی غم کا اظہار ہی نہ کریں، پلیٹ میں رکھے تو میاں کو دوسری شادی نہ کرنے دیں. جو تکلیفیں اٹھا کے دوسری کرے گا نا تو وہی 2 کو مینیج بھی کرے گا. جو بیویاں خود سے جا کے میاں کو کہہ رہی ہوتی ہیں آپ دوسری کر لیں، مجھے تو وہ ایک قسم کی بیوقوفی لگتی ہے یہ. تو وہ نہ کریں، ان کا یہ کام نہیں ہے. اپنے اوپر خود سے آزمائش لانا یہ کہیں کی بھی عقل مندی نہیں ہے. تو شوہر اگر کر لے تو پھر ریئیکشن اتنا زیادہ نہ کریں
کہ وہ زندگی اس کے لیے عذاب بن جائے یا وہ طلاقوں کا سوچنا شروع کر دے. خود صبر کریں. اور صبر کیسے کرنا ہے آپ نے؟ ایک بات تو یہ، کچھ تو اپنے حقوق ہیں وہ تو ہر صورت میں لینے ہیں. شوہر کو یہ کہنا ہے کہ کسی قیمت پہ بھی سوکن اس گھر میں نہیں رہے گی، آپ نے دوسرے گھر کا انتظام کرنا ہے، اور میری باریاں مجھے لازمی چاہیے، میرے حقوق مجھے لازمی چاہیے، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. اور اس دوسری کی باتیں میرے سامنے بیٹھ کے نہیں کرنی آپ نے. تو یہ میاں لوگ اس طرح کی غلطیاں، اس کے بچے میں نہیں پالوں گی، یعنی آپ میری ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ پھر شوق سے پال لیں یا گھر میں آنے دیں، وہ آپ کا ہیڈیک ہے. لیکن آپ نے اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں بننا ہے. تو اپنے حقوق میں آپ مضبوطی دکھائیں، لیکن اور شوہر کو بھی چاہیے کہ بھائی دوسری کی ہے تو اس کو جو زخم پہنچائے، غم پہنچائے، اس کی تلافی کا بھی انتظام کرے. یہ تانے نہ دیا کرے تمہارے اندر یہ خرابی تھی اس لیے میں نے دوسری کی ہے، یا دوسری کی خوبیاں بیان کرنا شروع کر دے اس کے سامنے. یہ بڑی بے غیرتی کی بات ہے. تو بالکل ایک سیپریٹ الگ الگ رکھیں. پھر یہ دونوں آپس میں ملنا چاہیں، محبت سے رہنا چاہیں، ان کی مرضی ہے، میاں مجبور نہیں کر سکتا. تو باقی عورت کو جو غم پہنچائے تو وہ حدیث میں اس کا علاج ہے کہ اپنے سے زیادہ غم زدہ لوگوں کو سوچا کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ہمیشہ اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھو اور دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر لوگوں کو دیکھو. وہ آپ کے شوہر نے اگر دوسری شادی کی ہے، آپ دیکھیں ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے شوہر مر گئے، بچے باپ سے محروم ہو گئے، وہ بیچاری روڈوں پہ بھیک مانگتی پھر رہی ہیں یا دفتروں میں جاب کر رہی ہیں اور لوگ ان کی عزتوں سے کھیل رہے ہیں، کوئی پراپر سایہ ہی نہیں ہے شوہر کا. تو آپ یہ سوچا کریں اللہ نے مجھے ان سے پھر بھی اچھا رکھا ہوا ہے. اور میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اگر عورت اس غم کو برداشت کر لے اور شوہر بھی اچھا ہو، یہ بھی ضروری ہے، شوہر اگر 2 نمبر ہے وہ تو پھر معاملہ خراب ہوتا ہے. شوہر بھی نیک ہو، سمجھدار ہو اور وہ مینج کرے، تو دوسری شادی کرنے کے بعد پہلی بیوی زیادہ خوش رہتی ہے بنسبت اس عورت کے جو اپنے شوہر کی اکلوتی بیوی ہو. یہ مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں. وجہ اس کی ہے کہ جب مرد 2 شادیاں کر لیتا ہے، دیکھیں جوش تو مرد کا نا جو نئی دلہن آتی ہے وہ 15-20 دن میں ختم ہو جاتا ہے. کہتے ہیں نا کہ عورت بہت زیادہ خوبصورت اور اٹریکٹیو اسی وقت تک لگتی ہے جب تک اس سے شادی نہیں ہوتی. تبھی مردوں کی ایک فطرت مشہور ہے کہ مرد کو بچے ہمیشہ اپنے اچھے لگتے ہیں چاہے وہ کتنے آڑے ترچھے ہوں، اور دوسرے کا بچہ کتنا ہی خوبصورت نہیں اچھا لگتا، لیکن بیوی ہمیشہ دوسرے کی اچھی لگ رہی ہوتی ہے آدمی کو. تو یہ مردوں کی نیچر ہوتی ہے. عورت یہ سمجھ رہی ہے کہ میرے میاں نے دوسری بیوی کی ہے، پتہ نہیں کتنا مائل ہوگا اس کی طرف، کتنا اس کی جناب وہ تو کیا اس کی زندگی گزر رہی ہوگی اور کیا ان کی درمیان محبتیں ہوں گی. وہ بھائی تھوڑے دن میں پرانی ہو جائے گی. وہ تو جتنی آپ سے اس سے زیادہ اس سے نہیں ہو سکتی، بلکہ پہلی والی سے تھوڑی سی زیادہ ہی ہوتی ہے عام طور پر، کیونکہ اس کے ساتھ ٹائم زیادہ گزارا ہوتا ہے، تو اس کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے مرد کے لیے. تو اس لیے عورت جو یہ سمجھتی ہے کہ مجھ پہ سوکن آ گئی تو پتہ نہیں قیامت ہو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. مرد تھوڑے دنوں میں اس کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، 10-15 دن میں اس کو وہ نئی والی بھی پرانی لگنے لگتی ہے. تو اتنی ہی محبت ہوگی، جذبات ہوں گے جتنے آپ سے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے اس سے کم ہی ہوں. تو اس لیے عورت کو یہ چیز سوچنی چاہیے، تو اعتدال سے رہے، وہ تھوڑے دنوں میں حساب برابر ہو جائے گا. پھر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بہت سے ایسے گھرانے ہم نے دیکھے ہیں اب تو، کیونکہ بہت لوگ الحمدللہ کر رہے ہیں 4-4 3-3 2-2 شادیاں. مجھ سے تو ابھی ڈیفینس میں میں ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے 3 کی ہیں، آپ کا بیان سن کے اس نے 4 کی ہیں، اس نے 2 کی ہیں. تو میں نے سب کو بلا لیا، میں نے کہا 4-4 والے دائیں بائیں ہو جائے، 3-3 والے تھوڑا سا پیچھے، 2-2 والے پیچھے اور 1-1 والے پیچھے، اور کنوارے دفع ہو جائیں یہاں سے. تو لوگ کرنا شروع کر دیا لوگوں نے. تو میں ایسے جانتا ہوں گھروں کو جن کی 2 بیویاں 3 بیویاں وہ زیادہ خوش ہیں، وہ 3 عورتیں یا 2 بیویاں، اور جو مرد کی اکلوتی بیوی ہے وہ زیادہ خوش نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ جب مرد 2-3 شادیاں کرتا ہے نا، اگر انسان کا بچہ ہے وہ، تو اس کا ظرف بھی بڑھتا ہے، پھر اس کے لیے بیوی کی خامیاں برداشت کرنا بھی آسان ہوتا ہے. پھر اس کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے، یار دونوں بس لڑو نہیں، مجھ سے ہی نہ لڑو آپس میں، یعنی مجھ سے نہ لڑو بس. پھر اگر کوئی خدمت کرتی ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتی کہتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. بس پھر وہ مرد جو ہے نا دونوں کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے کہ یار یہ سکون سے رہیں. ایک ہوتی ہے تو اس پہ سارا بوجھ اس اکیلی پہ لا کے ڈالتا ہے، وہ پھر بھی خوش نہیں ہوتا. پھر مرد کی خواہش ہوتی ہے یہ میرے مہمانوں کو بھی پوچھے، یہ میری ماں کی بھی خدمت کرے، میرے باپ کی بھی خدمت کرے، اور جو ہے وہ جب میں صبح دفتر میں جایا کروں تو گیٹ پہ چھوڑنے کے لیے آیا کرے، شام کو آؤں تو مجھے ریسیو کرے، میرے کپڑے بھی استری کرے، میری پینٹ بھی دھوئے، میری پینٹ بھی استری کرے، اور مجھ سے مسکرا کے بات بھی کرے، اور یہ چائے کیوں نہیں بنائی، یہ کھانا کیوں نہیں بنایا، اور یہ کیوں نہیں کیا، اور وہ کیوں نہیں کیا. اور پیسے مانگتی ہے تو مرد کی کھوپڑی گھومنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن جب 2 ہوتی ہیں تو مرد بھی کمپرومائز کا راستہ اختیار کرے. وہ کہتا ہے بھائی، اور محبت بھی پھر بڑھتی ہے، محبت بھی بڑھ جاتی ہے. مرد وہ کیوں بڑھتی ہے، اس کی ایک نفسیات ہے.
یعنی جس آدمی کی 2 بیویاں ہوں گی نا, اس کو دونوں سے جتنی زیادہ محبت ہوگی, اکلوتی بیوی والے کو اپنی بیوی سے اتنی محبت نہیں ہوتی. اس کی ایک نفسیات ہے, وہ نفسیات کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا, کیونکہ ہو سکتا ہے اس کو لوگ کوئی غلط اس میں لے کے جائیں, لیکن بہرحال یہ مرد کی ایک نفسیات ہے کہ اگر اس کی زیادہ بیوی ہوں گی نا تو اس کو دونوں سے زیادہ محبت ہوگی بنسبت اس شخص کے جس کو اپنی اکلوتی بیوی سے جتنی محبت ہے. تو مرد کو اپنی 2 یا 3 بیویوں سے اس سے زیادہ محبت ہوتی ہے, لیکن میں بات مردوں کی کر رہا ہوں, مکھنچوؤں کی نہیں کر رہا. جو غیرت لیس لوگ ہوتے ہیں ان کو تو 2 کرنی بھی نہیں چاہیے. میں تو آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جو ماشاءاللہ غیرت والے لوگ ہیں, جو میرا چینل دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں یعنی جو مسائل کا سیشن سن رہے ہیں. تو اس لیے عورت کو چاہیے کہ وہ یہ بات سوچا کرے, اپنے سے بڑا غم دیکھے کہ میاں لیس عورتیں بھی ہیں, اور ایسی عورتیں بھی ہیں جن کے میاں چرس پی رہے ہیں, ہیروئن پی رہے ہیں, بے تحاشا بیویوں کو مار رہے ہیں, اور بڑے بڑے مسائل ہیں عورتوں کے ساتھ. تو آپ کا میاں, اچھا ایسے بھی اور میاں ہیں جو روزانہ لڑکیاں بدل کے ان سے زنا کر رہے ہیں. تو آپ کا میاں کم از کم ایک عورت اس کی زندگی میں آ گئی, آپ کو پتہ تو ہے نا کہ یہ ہے اور کوئی نہیں ہے. تو یہ جب پازیٹیو وے میں آپ سوچیں گی تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, آپ کو سکون ملے گا, اور آپ اس کی برکتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں گی فیوچر میں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوا, بلکہ آپ کو آپ کے میاں کی دوسری شادی سے فائدہ ہوا ہے. میاں کے مال میں بھی اللہ برکت دے دیتا ہے شادی کے بعد, اکثر دیکھا گیا یہ. تو اس پیسہ بھی آپ کے گھر میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آئے گا, اور آپ کا میاں اخلاقی برائیوں سے بچے گا. بہت سارے فائدے ہیں. تو یہ سوچیں گی تو فائدہ ہوگا. اور اگر محلے پڑوسیوں کی باتوں میں آ گئیں, رشتہ داروں کی بات میں کہ ہائے ہائے تمہارے میاں نے دوسری کر لی, تم میں کوئی خرابی تھی کیا, اپنے میاں کو تم نے کنٹرول نہیں کیا, اور عورتیں ترس کھا کے اور رلائیں آپ کو, ہائے بیچاری پر سوکن آ گئی ہائے, تو یہ عورتیں آپ کا بیڑا غرق کر رہی ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھیں, اپنے میاں کو دیکھیں, اپنے بچوں کو دیکھیں. تو اگر وہ کر رہا ہے, تو اگر وہ برابری کر رہا ہے تو بڑا غم سوچیں. یہ غم آپ کے لیے برداشت کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا. اور اس غم میں جو اللہ نے خیریں رکھی ہوئی ہیں, ان خیروں کے بارے میں عورت کو سوچنا چاہیے, تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کی برکتیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گی.